السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبدالوہاب آنشینی۔ آج کا ہمارا سبق سن آب سحر کی ترتیب کے مطابق ہا سے حجاز ہوگا، اور آج کے سبق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقام حجاز کا وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی مقام حجاز کو مقام حجاز کیوں کہتے ہیں۔ مقام حجاز یہ اصلی اور عربی مقام ہے، اور اس مقام کی نسبت اہل حجاز کی طرف ہے۔ مقام حجاز میں غم اور خشوعت ہے، اور راغب کرنے والا اور رحم والا مقام ہے، اور عالم اسلام میں اور بالخصوص حرمین الشریفین میں اکثر اذانیں مقام حجاز میں دی جاتی ہیں، اور اس مقام میں روحانیت اور خشوعت ہے قرآن کریم پڑھنے میں۔ اسی طرح مقام صوا کے بعد دوسرے نمبر پر مقام حجاز غمگین ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے، اور تلاوت میں رلا دینے والے یہی دو مقام ہے، مقام صبا اور مقام حجاز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مقام حجاز کا استعمال کن کن آیاتوں میں کی جاتی ہے۔ مقام حجاز ان آیات کو جن میں غم اور حزن ہو اس مقام میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ آیاتیں جن میں قیامت کے دن کے احوال ہو یا مخلوقات کا تذکرہ ہو اور خلق کائنات کا تذکرہ ہو اور قرآن مجید کی اعجاز کا ذکر ہو۔ اور مقام حجاز کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ تلاوت میں یا حدر میں یا اذان میں اور اسی طرح اشعار میں بآسانی پڑھا جا سکتا ہے، اور جتنا زیادہ سنا جائے اور پڑھا جائے تو اکتاہٹ محسوس ہی نہ ہو۔ مقام حجاز پڑھنے کا انداز اور لہجہ ہر ملک اور ہر علاقے والوں کا الگ اور منفرد ہوتا ہے۔ پس اہل عراق کا انداز الگ ہے، اور اہل حجاز کا ایک خاص طرز ہے، اور مصر کے قراء اس کو مزید ترنم اور وقار میں پڑھنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مقام حجاز کے کتنے فروعات یعنی شاخیں ہیں۔ مقام حجاز کے بہت سارے فروعات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہے: نمبر 1 مقام شاہناز، نمبر 2 مقام زنجران، نمبر 3 مقام حجاز کار، نمبر 4 مقام شد عربان، نمبر 5 مقام سوز دل، نمبر 6 مقام کائی کار۔ اور یاد رکھیے کہ ہر مقام کے فروعات کے صرف نام بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقامات فرعی میں تفصیل کے ساتھ ہر ایک الگ الگ سکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور تمام قراء کرام میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سرور اور وقار اور حزن میں مقام حجاز پڑھنے والا الشیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ تھے۔ لیکن الشیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ نے اکثر جگہوں میں مقام حجاز کے قرار پر ہی اکتفا کیا ہے، یعنی جواب اور جواب الجواب اور فروعات پڑھنے سے گریز کیا ہے۔ اس کا وجہ بھی بتاؤں گا اسی ویڈیو میں۔ لیکن الشیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ نے انتہائی فن اور ترنم کے ساتھ نہ صرف قرار، جواب اور جواب الجواب کو پڑھا ہے، بلکہ مقام حجاز کے فروعات کو عجیب اور جدت کے ساتھ عذاب اور وعید کے آیتوں میں پڑھا ہے۔ اور الشیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ نے سورۃ الحج میں، جو کہ مشہور تلاوت ہے، مقام حجاز کو اپنے خاص طرز میں حد کمال ترجمہ اور مفاہیم کو مد نظر رکھ کر پڑھا ہے۔ اور الشیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ نے مقام حجاز کو عذاب کے آیاتوں میں عجیب درد دل، منظم اور مجسم انداز میں ایسے استعمال کیا ہے کہ پرانے اساتذہ کرام میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ دلالت کرتا ہے شیخ رحمہ اللہ کے حسن معرفت پر اور شیخ رحمہ اللہ کے مہارت نغمات کے استعمال پر۔ میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ نے اپنی تلاوتوں میں جواب اور جواب الجواب کیوں نہیں پڑھا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے
کہ الشیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ نے مقام حجاز کے تمام سٹیپس کو کیوں نہیں پڑھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کو جواب اور جواب الجواب اور فروعات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شیخ رحمہ اللہ قرار کو اتنا سرور اور وقار اور رقت آمیز طریقے سے پڑھتے تھے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا اور اس کی دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، اور جو ایک بار سنتا تو شیخ رحمہ اللہ کے تلاوتوں پر فریفتہ ہو جاتا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ اس کا تذکرہ کروں کہ جب بھی میں نے شیخ رحمہ اللہ کے مقام حجاز کے مقاطع کو تلاوتوں میں سنا، خواہ وہ اسٹوڈیو کے تلاوتیں ہوں یا محافل کے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنا میں نے شیخ رحمہ اللہ کی تلاوتیں سنی ہے اور جتنا میرا تجربہ ہے شیخ رحمہ اللہ کے انداز اور طرز تلاوت پر، کہ الشیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ نے مقام حجاز کو ہر جگہ اور ہر آیات میں استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ مقام حجاز کو ان آیات میں پڑھا ہے جن میں ملامت اور ندامت اور استفہام ہو۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کے ان تلاوتوں کو سنیں تو میرا تجزیہ درست ثابت ہوگا۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا لم نک من المصلین، سورہ مدثر قیامہ والی تلاوت۔ اور نمبر 2، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، سورة الحشر۔ نمبر 3، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، سورة البلد۔ نمبر 4، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سورہ غاشیہ کی تلاوت جو کہ بہت مشہور تلاوت ہے۔ اور نمبر 5، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، سورة القاف، جو کہ بہت سنی جانے والی تلاوت ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری ایسی جگہیں ہیں۔ مقام حجاز کا علامت سلم مقامات کی ترتیب کے مطابق رے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق پچھلے اسباق کی طرح تلاوت میں، حدر میں، اذان میں، اشعار میں سکھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی طرف۔ مقام حجاز اصلی قرار۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ مقام حجاز جواب۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ مقام حجاز جواب الجواب۔ هو
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. मकाम हिजाज हदर में يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. मकाम हिजाज अशार में سئلت بأيهم حقت مناجاته ليس لغير حجاز ليس لغير حجاز صادق أمين ويعود الحزن في لحن الحجاز ويعود الحزن في لحن الحجاز شجنا وقت أذان شجنا وقت أذان ووقت نداء للجهاد شجنا وقت أذان ووقت نداء للجهاد.
مقام حجاز اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مقام حجاز مکمل ہو گیا۔ ہمارا اگلا سبق انشاءاللہ مقام رست ہوگا۔ اور آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مقامات کے اسباق سن رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ٹائپ کیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی عبدالوہاب آنشینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔